حي على الفلاح. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ خلفاء راشدین سیریز کا 14واں پروگرام ہونے جا رہا ہے، اور اس پروگرام کے تحت ہم لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا واقعہ بھی ڈسکس کر چکے تھے۔ تو آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے اسلام میں، تو اس کو آپ کے سامنے پیش کی جائے ایک سرسری انداز میں، خاص طور سے قرآن و حدیث میں جو ہے ان کے کیا فضائل آئے، جس کا ٹاپک جو میں دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق ولادت سے شہادت تک۔ تو بالکل آتھینٹک باتیں جو ہوں گی وہ آج میں لاؤں گا۔ اس کے بعد ان کی جو ہے طرز حکومت کیسی رہی ہے تو اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے جتنا ہم ڈسکس کیے ہیں وہ پولیٹیکل جو ہے موومنٹ کیا تھا، کون کون سے علاقے فتح ہوئے، کون کون سے ممالک جو ہے اسلام کے فولڈ میں آئے، یہ ڈسکس بہت باریکی سے کیے تھے۔ لیکن آج ان کے سوانح حیات ایک طور سے جو ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سمجھیے کہ جتنے بھی سنی مسلمان ہیں، جو تقریباً دنیا میں 85%، ان تمام لوگوں کا من جملہ اتفاق ہے، بلکہ اجماع ہے کہ یہ اسلام کے خاص طور سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہے، اس میں نمبر 2 پہ انہی کا نام آتا ہے۔ پہلے نمبر پہ نو ڈاؤٹ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور نمبر 2 جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب ان کے کارنامے آپ کے سامنے آئیں گے تو بار بار آپ کو لگے گا کہ نمبر 1 لگتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں پہلے کلیئر کر دیا کہ آج چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم لوگ ڈسکس نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے ایسا نہ لگے کہ یہ نمبر 1 یہی ہے، حضرت عمر فاروق ہیں، تو وہ میں بات پہلے ہی کلیئر کر دیا۔ ویسے بھی چند احادیث میں لے کر کے آؤں گا جس میں اور بھی کلیئر ہو جائے گا کہ نمبر 1 پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق و عمر الفاروق و عثمان بن عفان و علی بن ابی طالب۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 13 سال چھوٹے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے ہیں 40 سال میں، تو یہ ان کی عمر جو تھی یہ 27 سال تھی۔ لیکن چونکہ 6 سال بعد ایمان لائے ہیں، تو یہ ایمان جب لائے ہیں تو اس وقت ان کی عمر تھی 33 سال۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ان کی عمر ڈیفائن ہو گئی۔ یہ بھی قبیلہ قریش سے تھے، لیکن قبیلہ قریش میں جو گھرانہ تھا یہ بنو عدی سے تھے، کیونکہ ان کا نام تھا عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ، اور پھر 8ویں نمبر پہ جا کر کے بنو عدی۔ عدی کے بھائی تھے مرہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا لگتے ہیں، تو ان کے دادا جو ہے اوپر عدی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مرہ، دونوں بھائی تھے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنو ہاشم خاندان سے ہیں اور یہ بنو عدی خاندان سے۔ تو اپنے خاندان کے یہ سردار تھے، اور قریش کے جاہلی ماحول میں ان کو جو اصل حیثیت حاصل تھی وہ سفارت کی تھی، کیونکہ یہ مکے میں 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے یہ ایک تھی، اور پہلوانی ان کا جو ہے مشغلہ تھا، اور خاندانی لحاظ سے تو وجاہت رکھتے تھے، لیکن ان کے والد جو ان کو بہت زیادہ حیثیت نہیں دیتے تھے، بکری چرانے کے لیے جو ہے چھوڑ دیتے تھے، اور بہت سختی سے کام لیتے تھے، بہت کروئل تھے ان کے والد۔ تو ان کا بچپنا جو ہے وہ بہت ہارڈ گزرا ہے، لیکن وہی ہارڈ جو ہے وہ بعد میں کام آیا، اور پھر اسلام کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کے بالکل پرفیکٹ یہ بیٹھتے ہیں، اور ان کی لائف وہ حدیث سمجھنے میں آپ کو معاون ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ تمہارے میں کا جو جاہلیت میں جو ہے بہتر تھا نا، وہ اسلام میں بھی بہتر ہوگا اذا فقہوا، اگر وہ دین کا سمجھ حاصل کر لے۔ یعنی اگر ابو جہل جو ایمان قبول کر لیتا تو وہ نارمل مسلمان صحابی نہیں بنتا، وہ پھر وہ ٹاپ کا ہی بنتا۔ اگر وہ دین کی سمجھ پیدا کر لے، کیونکہ اس
لفظ کو ایڈ کرنا کیوں پڑا؟ کیونکہ مدینہ میں جا کر کے عبداللہ بن ابی بھی سردار تھا، اب پورے اوس خزرج یا یہودی وغیرہ سب لوگ ان کو سردار تسلیم کر لیے تھے، ان کے لیے جو ہے تاج بھی بننے چلا گیا تھا، تاج پوشی باقی تھی، تو اب وہ بھی اسلام قبول کیا، لیکن اسلام میں آ کر کے وہ کوئی حیثیت حاصل نہیں کیا بلکہ رئیس المنافقین کہلایا۔ تو کس لیے؟ کیونکہ اس نے دین کی سمجھ نہیں آتی، لیکن جو بھی رول لیا اس میں وہ جو سردار رہا، رئیس المنافقین کہلایا۔ تو اسی لحاظ سے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپوز کر رہے تھے، تو اپوز کرنے کا انداز بھی شاہانہ تھا، سرداری لیول کے۔ آج جب پھر اسلام قبول کیے تو پھر جو ہے وہ اسلام میں بھی جو رول ادا کیے ہیں وہ شاہانہ انداز کے، کہ بالکل جو ہے جاہلیت میں بھی سردار تھے تو اسلام میں بھی آنے کے بعد وہ سردار ہو گئے اور خلیفہ ثانی کہلائے۔ اور ہسٹری میں تو سب لوگ جو خلیفہ میں جو ہے 3 خلیفہ کو تو اتنا جانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ لوگ انہی کو جانتے ہیں، بلکہ دنیا میں کئی کنٹریز کے لاز ہیں جن کو عمر لاز کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ اس لاز کو فرسٹ مرتبہ عمر نے انٹروڈیوس کرایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں جو اتنا ہارڈ اپوز کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کہ یہ اگر ہمارے پاس آ جائیں تو دن دونی رات چوگونی ہو جائے، لہذا بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مانگ کر کے اللہ تعالیٰ سے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ابو جہل جس کا نام تھا عمرو بن ہشام، ان کا نام تھا عمر بن خطاب، کہ اللہم اعز الاسلام بہذین رجلین بابی جہل بن ہشام او بعمر بن خطاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخش، چاہے ابو جہل کو توفیق دے دے یا عمر بن خطاب کو توفیق دے دے، عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب۔ تو قسمت جو ہے ان کے نام آئے، اور وہ جو ہے عمرو بن ہشام جو ہے وہ اپوز کرتے کرتے جاہلوں کا باپ مشہور ہوا، اور یہ فاروق اعظم کہلائے۔ تو اس لحاظ سے جب ان کا ایمان قبول کرنے کا واقعہ ہے تو اس میں جو ہے خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مجھے بالکل جو ہے یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو بدھ کی رات میں ہوئی تھی وہ آپ کے لیے قبول ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کے لیے کہ ان دونوں میں سے ایک تو مجھے دے ہی دیجیے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، ہم لوگ پھر جو ہے عزت کا گراف بڑھتا ہی چلا گیا جب سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا۔ 40ویں نمبر پر یہ اسلام قبول کیے ہیں، 39 لوگ پہلے اسلام کر چکے تھے، لیکن 39 اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ایون کہ 3 روز پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایمان قبول کر لیے تھے، لیکن کسی کی یہ جرت نہیں تھی کہ خانہ کعبہ میں جا کر کے نماز پڑھ سکے یا اپنے ایمان کا علی اعلان کر سکے، اظہار کر سکے۔ لیکن جب یہ 40ویں نمبر پہ ایمان قبول کیے ہیں تو ان کو حوصلہ ملا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ ملا ان سے، پھر دونوں نے جو ہے طاقت لگائے اور پھر بولے کہ اب ہم لوگ اوپنلی اسلام کی بات کریں گے، اور خانہ کعبہ پر مسجد حرام پر اگر ان کا حق ہے تو ہمارا بھی حق ہے، ہم اوپنلی نماز پڑھیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو وہاں سے اسلام نکلا ہے، اور پھر جو کنفلکٹ ہوئی ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل شروع دور کے صحابی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، کہ جب سے عمر اسلام قبول کیے تو اس کے بعد سے اسلام کا گراف عزت کا بڑھتا ہی چلا گیا، وہ بیک نہیں ہوا یہاں تک کہ ان کی شہادت ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے یہ اس لیول کے۔ تو اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پورے تو سیرت جو ہے ہر سال کے تو ہم نہیں کور کر پائیں گے مختصر ٹائم میں، لیکن ان کا خود کہنا یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی ایسا رہتا تھا کہ ہم حالات کو بھانپتے تھے، سوچتے تھے، آج جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے تو بسا اوقات وہی جو اس کے موافق ہو جاتی تھی، اور یہ کم سے کم 4-5 جگہ ایسا ہوا ہے۔ یعنی ان کا جو ہے آئی کیو لیول اتنا اسٹرانگ تھا کہ مزاج رسول تو دور کی بات ہے، مزاج الہی سے بھی یہ آشنا تھا، بالکل میچ کر جاتا تھا۔ اور بخاری میں تو آیا کہ 3 جگہ تو ایسا ہوا، جبکہ پورا کھنگالیں گے ساری احادیث کو تو 5 جگہ کم سے کم ایسا ہوا۔ تو تینوں جگہ جو ہے میں دھیرے دھیرے لاتا ہوں،
اور ان کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں ہجرت جتنے لوگ بھی کیے ہیں تو سب لوگ چھپ چھپا کر کے کیے ہیں، بچ بچا کر کے کیے ہیں، لیکن ان کے ہجرت کرنے کا انداز شانہ تھا، ڈائلاگ بھی شانہ کہ میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، جن کو بھی اپنے بچے یتیم کرانے ہوں، جن کو اپنی بیویاں بیوہ کرانے ہوں، اور جن کو اپنے ماں باپ کو رلانا ہو تو آ جاؤ وادی کے کنارے یہاں سے، اب مجھ سے دو دو ہاتھ کر لے، میں جا رہا ہوں ہجرت کرنے۔ کسی کی ہے ہمت تو آ کے روک کے دکھائے۔ تو کون جو ہے بچے کو یتیم کرائے گا، بیوی کو بیوہ کرائے گا؟ جانے دو بھائی، ان کو جانے دو، کوئی کمزور آدمی جو چیلنج کرتا تو قبول کر۔ پھر جب یہ گئے ہیں وہاں پہ تو مکے میں جو ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا قبلہ بنانے کا معاملہ تھا، تو اب یقینی بات ہے کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو قبلہ ہی ہے، لیکن امام تو کہیں ایک جگہ کھڑا ہوگا، یا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو کہیں پہ ایک جگہ تو فکس ہونا چاہیے۔ تو عام طور سے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جو ہے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی 13 سال تک جو ہے جب تک مکہ میں تھے تو یہیں پہ رہا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود تک کا جو ایریا ہے، یہ جو جنوب میں ہے، یہ 70 انبیاء کرام کے جو ہے مسلح رہا، اسی لیے اس کو مستجاب کہا جاتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پہ کھڑے ہوتے تھے، تو اس کا بینیفٹ یہ ہوتا تھا کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہے، اب بیت المقدس بھی سامنے ہے۔ لیکن اب چونکہ جو ہے اس امت کو معزول کیا گیا ہے، نئی امت اپوائنٹ کی گئی ہے، لہذا ان کے بار بار جو مطالبہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ مقام ابراہیم کو مسلح بنانا چاہیے، یعنی طواف کے بعد 2 رکعت وہاں پہ جا کے پڑھنی چاہیے، یا ہمارے میں کہ امام جو کھڑا ہو نماز پڑھانے کے لیے تو وہاں پہ کھڑا ہو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک انداز تھا کہ جو چیز وحی کے ذریعے نہ آئے تو ہم کیوں فکس کریں، ابھی تو وحی کے گائیڈ لائن جاری ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو وحی سے ہم کہہ دے گا تو ہم کر لیں گے۔ لیکن یہ بار بار کہتے تھے کہ یہ اچھا نہیں لگتا، کبھی ادھر کھڑے ہو جاتے، کبھی لوگ ادھر کھڑے ہو جاتے، کبھی ادھر کھڑے ہو جاتے، ایک فکس ہونا چاہیے۔ میرے حساب سے جو ہے وہ مقام ابراہیم بالکل پرفیکٹ جگہ ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نازل کر دیا وَاتَّخَذُوا إِبْرَاهِيمَ مِن مَّقَامِ مُصَلًّى، کہ تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، یعنی وہ جو پتھر تھا جو آج کل جو ہے سونے کی جالی سے جو اس کو جو ہے بنا دیا گیا، اس کو تم لوگ مصلی بنا لو۔ تو طواف کے بعد بھی وہیں پہ جو لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب بھی جو ہے امامت کے لیے وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ جو میں چاہ رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے انڈورس کر دیا۔ دوسرے نمبر پر یہ کہتے ہیں کہ جب معاملہ آگے بڑھا اور خندق کے بعد جو ہے منافقین دیکھے کہ مکے والے ہار کے چلے گئے ہیں، تو اب کیا کرو، تو اوچھی حرکت پہ آ گئے، تو ازواج مطہرات کو وہ لوگ ٹارگٹ کرنے لگے، اور ابھی تک جو ہے پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو یہ لوگ آتے تھے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر چکر لگا رہے ادھر چکر لگا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے غیرت مند انسان، اب ازواج مطہرات تو امت کی مائیں ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ایسا ہے کہ آپ کے گھر میں تو اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، مومن بھی آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں، اب کس کی نگاہ کیسی ہے نہیں ہے، کس کی نیت کیسی ہے، سب تو امہات المومنین کے ریگارڈ نہیں کرتے ہوں گے، تو آپ اچھا ہوتا کہ جو ہے امہات المومنین کو پردے کا حکم دے، سیگریگیٹ کر دے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی تھا کہ اگر ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم کو گائیڈ کر دے گا تو ہم کریں گے، اب اپنے طرف سے ہم کیسے کر دیں؟ تو وہی معاملہ ہوا کہ جو ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوا تھا، اور پھر رات کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا تو بہت سارے لوگ بیٹھے رہ گئے، اب آرام سے گپ شڑک کا کر رہے ہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ بھائی آپ کھائیں اور آپ جائیے، لیکن 3 لوگ جو خود بیٹھ کر کے باتیں کرنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ بھی دے رہے ہیں، بار بار اٹھ کے جا رہے ہیں، پھر جھانک کے دیکھ رہے ہیں، پھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر جو ہے بالآخر جو ہے ان کو کہنا پڑا کہ بھائی جائیے، اور کسی دوسرے نے کہا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دیا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب بھی آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ کوئی چیز مانگنا ہو کسی مر سے تو حجاب میں جب مانگے اور رو دردو بات نہیں کر سکتے۔ اب پھر یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے، عام عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ آپ اپنے اوپر جو ہے ایک پلو لٹکا لیا کریں جب باہر نکلنے کی ضرورت محسوس ہو۔ تو اس سے پہلے یہ کچھ دنوں سے پہلے مطالبہ کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے تھوڑا سا یہ آرڈر دیجئے کہ کم سے کم جو ہے یہ لوگ پردہ کیا کریں، یہ تو ہماری مائیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ان کو خوشی ہوئی کہ چلو جو میں سوچ رہا تھا وہ ہوا۔
اس سے پہلے جو ہے ایک اور معاملہ میں ہو گیا تھا جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں۔ جنگ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح دی تھی، 70 کافر مارے گئے، 70 جو ہے قیدی بنے۔ قیدیوں کے بارے میں یہ تھا کہ کیا کیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں نیچرل جو ہے رحم کا غلبہ ان پر غالب تھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور ان کے جو رائٹ ہینڈ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ارحم امتی بامت ابو بکر، تو وہ بالکل ان کی کاربن کاپی تھے ایک طرح سے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ہے کہ فدیہ لے کر کے معاف کر دیتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بولے کہ کیا کیا جائے ان 70 قیدیوں کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ سب کو قتل کر دیجیے، اور صحابہ کرام میں جو رشتہ دار ہیں مہاجرین صحابی وہ ان کو دیجیے اور اپنے اپنے رشتہ دار کو قتل کریں۔ ہم کو اپنا رشتہ دار دیجیے، میں قتل کرتا ہوں۔ علی کو بولیے کہ عقیل کو قتل کریں، فلاں کو بولیے کہ فلاں کو قتل کریں، یعنی ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے اپنے ہاتھ سے، تاکہ توحید کا ثبوت دے کہ اللہ تعالیٰ تیری محبت کے مقابلے میں ہمیں کسی کی محبت کی پرواہ نہیں۔ تو تھوڑا ہارڈ ہو گیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپینین کو ریگارڈ کیے اور فدیہ لے کر کے چھوڑ دیے، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ جو جس حیثیت کا تھا اس حساب سے لیے۔ ایون کہ اگر کسی کو کچھ بھی نہیں تھا تو کہا کہ ٹھیک ہے مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، وہی تمہارا فدیہ ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی واپس آئے، ان کا مدینہ میں جو ہے نا ان کو جو ہے مین سٹی میں جو جگہ نہیں مل پائی تھی، یہ تو سبرب میں رہتے تھے۔ تو وہاں سے میں جب آیا ایک روز تو میں دیکھا زارو قطار محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، ادھر دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ میں تو تڑپ گیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، کس چیز نے آپ کو رلایا، مجھے بتائیے۔ اگر رونے والی بات ہوگی تو میں بھی شامل ہو جاتا ہوں، میں بھی آنسو بہاتا ہوں، لیکن معلوم تو ہو کہ کیوں رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ رونا تو نکلے گئے۔ سورہ انفال میں جس میں غزوہ بدر کا چیپٹر ہے، اور وہ تو جانتے ہیں کہ خوشیوں والا چیپٹر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دیا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض۔ کسی نبی کے لیے بات مناسب نہیں ہے کہ اس کے لیے قیدی ہو یہاں تک اس کو کچل دے۔ لولا کتاب من اللہ لبس، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے کوئی ایک کتاب میں نہ لکھ دیا ہوتا تو جو آپ نے فدیہ حاصل کیا ہے اس کے بدلے میں آپ کو دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑتا۔ لیکن ایک جو ہے پوائنٹ بنتا تھا جس سے آدمی جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے میں معاف کر رہا۔ اور جنگ احد میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی کا بدلہ جو ہے 70 کو دینا پڑا، کیونکہ یہ لوگ اگر قتل ہو گئے رہتے تو دوبارہ آتے ہی نہیں۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ مجھے تکلیف تو ہوئی لیکن اندر سے سیٹسفیکشن ہوا کہ میری رائے تو ٹھیک تھی، کہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہی تھی کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو 3 مواقع ہو گئے، یعنی مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کا، اور امہات المومنین کا تمام عورتوں کے حجاب کا مسئلہ آ گیا، اور یہ جنگ بدر میں جو بدر کے قیدیوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو یہ میرے حساب سے جو ہے قتل کر دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ تھا کہ قتل کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ ابھی جو ہے یہ وار ختم نہیں ہوا تھا، یہ تو بیٹل آف بدر ختم ہوا تھا، وار تو ابھی جاری ہے۔ اگر ان کو ایسے ریلیز کرتے رہیں گے تو پھر جو ہے تیاری کے ساتھ آئیں گے، تو جو ہاتھ آ جائے ان کو ختم کر دیجیے، اس کے بعد آپ چاہے فدیہ لیں چاہے آپ معاف کر بھی کرتے تب بھی چلے گا۔ تو اس لحاظ لیکن چوتھے نمبر پہ ایک اور معاملہ، وہ تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی ڈیرنگ، یہ ان کا روب جو تھا تھوڑا سا جو ہے اسٹریٹ فارورڈ تھے۔ اسٹریٹ فارورڈ تو سمجھے کہ 98% کبھی صحیح بھی جاتا تھا، لیکن 2 جگہ پرابلم بھی آ جاتا تھا، 2-3%۔ تو یقینی بات ہے جو دوڑے گا وہی گرے گا۔ گرتے ہیں شہسواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنے کے بل چلے۔ آپ ہر معاملے میں مشورہ دیں گے تو آپ کے مشورہ کبھی غلط بھی ہوگا، زیادہ صحیح بھی ہوگا، جو خاموش رہے گا اس سے کیا ہونے والا۔ تو یہ تھوڑا اسٹریٹ فارورڈ تھے، ووکل تھے، تو کبھی اچھا بھی کر جاتے تھے اور اکثر اچھا ہی کر جاتے تھے، کبھی کبھی خطا بھی ہو جاتی تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لحاظ بھی کرتے تھے۔ ابھی آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں کہ عبداللہ بن ابی جب مر گیا تو عبداللہ بن ابی جو ہے بالکل جو ہے غزوہ تبوک کے بعد مرا ہے، آخر میں جا کر، اور اس کی کیا کیا حرکات تھی وہ پوری سیرت النبی آپ جانتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانا، یہ سب جو ہے ہر ایک کو معلوم ہے کہ عزت والے ذلیلوں کو نکالیں گے، یہ سب واقعہ معلوم ہے۔ تو منافق ڈکلیئر تھا،
خاص طور سے تبوک میں جب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ پیش کرو، تو ہر آدمی نے اپنے اپنے حساب سے صدقہ پیش کیا ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پیش کیا ہے۔ تو اس میں سے ایک صحابی تھے، وہ جو ہے صرف کھجور پیش کر پائے 1.5 کلو، تو اس کا جو مذاق اڑانے لگے یہ لوگ کنکھیوں مار مار کر کے کہ اچھا ان سے تو رومن امپائر فتح ہو ہی جائے گا، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ تو محمد اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے منافقین کے بارے میں کہا ہے کہ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ یہ ایسے ناہنجان لوگ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو میں تو بخشوں گا ہی نہیں ہے، آپ بھی ریکویسٹ کریں گے تب بھی نہیں میں بخشوں گا، اور آپ 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے پھر بھی میں نہیں بخشوں گا، اتنا مجھے غصہ ان لوگوں۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ان کو ہمارے پاس بس آنے دیجیے، اپنا ٹائم پورا کر کے ہمارے پاس آنے دیجیے۔ تو اس میں کیا تھا کہ کفر کا سرغنہ، منافقت کا سرغنہ، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کا بیٹا جو تھا وہ بالکل پکا مومن تھا، ان کا بھی نام عبداللہ ہی تھا، عبداللہ بن سلول۔ وہ آ گیا بیچارہ، باپ تو باپ ہوتا ہے، محبت تو رہتی ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ جو ہے اپنا کرتا تھوڑا دے دیتے تو میں اس میں اس کو دفن کر دیتا، میں بھی پاسبل ہے کہ اس کی برکت سے جو ہے بخشائش ہو جائے، ویسے تو اس کے کرتوت تو دکھتے نہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا احسان بھی تھا ایک مرتبہ کہ جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے قیدی بنے تھے، تو ان کا کرتا وغیرہ گندا وغیرہ ہو گیا تھا، تو یقینی بات ہے کہ چچا ہیں تو ان کو تھوڑا سا کرتا بدلنا تھا، تو وہ لمبے چوڑے تھے تو ان کا کرتا کسی کو آ ہی نہیں رہا تھا، یہ بھی سردار لیول کا تھا، تو اس نے اپنا کرتا ہبا کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کہ لے لیجئے، تو آپ بدل لیجئے، اس کو دھل لیجئے۔ تو اس لحاظ سے ایک احسان تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا۔ اب یہاں تک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے برداشت کیے، لیکن آگے چل کے دیکھا کہ ایک ہی مرتبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے، کچھ آرگو بھی نہیں کیے، تو اب رہتا نا کہ چل ہاں ہے تو ایک اور ڈیمانڈ کر دی، یا رسول اللہ تھوڑا نماز جنازہ پڑھا دیتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ٹھیک ہے چلو، کھڑے ہو گئے۔ جیسے کھڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ پکڑ لیا، کپڑا پکڑ لی، کہاں؟ کہا یہ بلا رہا نا نماز جنازہ کی۔ کہا کیسے آپ پڑھا سکتے ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اب دیکھیے رسول ہیں اور ان کے ایک امتی ہیں، لیکن قرآن کے سامنے سب جواب دیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی پہلے نمبر پہ ایمان لائیں قرآن پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں تو آپ کا آیا ہے کہ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة، کہ آپ ان کے لیے دعا کریں نہ کریں ہم نہیں مانیں گے، جو چیز نہیں ہونے والی ہے تو وائلڈ گوس چیز ہو جائے گا، تو ایسی چیز سے تو منع کیا گیا ہے، تو آپ کیسے جا رہے ہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی آیت کو دلیل بنائے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ان کو دعا کریں نہ کریں، آپ 70 مرتبہ بھی کریں گے تو ہم نہیں معاف کریں گے، میں 71 مرتبہ کروں گا۔ 70واں مرتبہ تو 70 مرتبہ تک ہی ہے نا کہ فائدہ نہیں ہے، 71 مرتبہ کر کے جو ہے کوشش کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی، قبول کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو کم سے کم یہ بچے کا تو تسلی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی۔ تو اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ میں آؤٹ آف وے جا کر کے رسول سے آرگو کر لیا اور اس طرح کپڑا پکڑ لیا، پھر بھی وہ گئے جا کر کے، پھر محمد اس کے جو ہے لوگ تو دفنا چکے تھے، پھر قبر سے نکالے، پھر اپنے معیز پہ لیے، پھر اپنا جو ہے لعاب مبارک بھی لگائے، پھر اپنا کپڑا کرتا پہنا ہے، اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد یہ اس کو ہی کر۔ تو اب تو لگ رہا تھا کہ ڈانٹ سننی پڑے گی، جو تھوڑا آؤٹ آف وے جا کر کے جو آرگو کر لیے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر جیسا اکثر لوگ نراش بھی تھے کہ یہ کیا معاملہ ہوا، منافقین کے بارے میں تو ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو منافقین تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، وہ کافروں سے سخت سزا ان کے بارے میں قرآن آیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اتنا جو ہے بہترین انداز میں ٹریٹ کیے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو اس کا بینیفٹ آئے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر جیسا ہے تو پہلے کلیئر کر دے کہ دیکھو میرا کرتا جو ہے اس کو نہیں بخشوا پائے گا، بس یہ ہے کہ وہ میرا جو مومن بندہ اس کا بیٹا ہے، اس کی تسلی کا معاملہ تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پریشانی ہو گئی کہ میں جو ایک شاگرد ہو کر کے اتنا دور چلا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا آرگو کر لیا، تو میری کیا بنے گی؟ اب آ کر کے ڈانٹ پڑے گی، کیا پڑے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کیا اور آیت فوراً نازل ہوئی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جو اللہ تعالیٰ نے جو آگاہ کیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اس کے بعد آپ کسی کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ ایون کے قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہوں گے۔
نماز جنازہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، بس اینف از اینف۔ تب ان کا حوصلہ سینہ چوڑا ہو گیا ایک دم کہ اللہ تعالیٰ نے جب کلیئر کٹ ہی بنا، یہ 70 مرتبہ 71 مرتبہ، جبکہ اس میں بھی مفہوم یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انکاؤنٹیبل ہی کہنا تھا، عرب میں ایک 70 کا جو ہے محاورہ چلتا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جانے 4 جگہ جو ہے ان کی موافقت ہو گئی، ایک مقام ابراہیم میں، ایک حجاب کے معاملے میں، اور ایک بدر کے معاملے میں، اور ایک منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کے معاملے میں، اور ایک اور جگہ اور آؤٹ آف ایج ہے، ایک اس میں تو اور اللہ تعالیٰ نے لاج رکھی۔ ہوا کیا کہ ازواج مطہرات جو تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شہد کا واقعہ ہے، حدیث غیرت جس کو بولتے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ عصر کے بعد جو ہے ساری بیویوں کے یہاں جو ہے وزٹ کیا کرتے تھے، 5 منٹ حال چال پوچھتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ اب ایک جو بیوی تھی بڑی چالاک تھی، اب 5 منٹ سب کا جو ہے 9 بیوی ایک ساتھ تھی، ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ 9 5 45 عصر کے بعد ٹائم ہی کتنا رہتا ہے، تو 5 منٹ سب کے فکس کر دیے تھے، 5 میں حال چال لیے، خبر خیریت پوچھے، پھر آگے بڑھ گئے حجرات ایک ساتھ لگ۔ ایک بیوی بڑی چالاک تھی، جب 5 منٹ بالکل پورا ہونے والا ہوتا تھا تو شہاد پیش کر دیتی تھی، یا رسول اللہ اس کو چکھ لیجیے تھوڑا سا۔ اب یقینی بات ہے اس کو تو 2 منٹ تو لگے گا نا، تو 7 منٹ ہم کو ہو گیا۔ اب ان کو جو چالاکی دینا تھا تو شروع میں دے دیتی، تو سوچے کہ اسی میں چلا جائے گا ٹائم۔ تو اب ادھر جو انتظار تھا کہ 5 منٹ کے بعد ہمارا نمبر ہے تو لیٹ ہو جاتا تھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ پوچھتے کہاں رہ گئے یا رسول اللہ، اور وہ شہاد پیش کر دی۔ میں کہا لاؤ اب شہاد، آپ خوشبو تو یہ سب تو اچھی چیز ہے، تو آدمی ٹیسٹ کرنے لگا۔ اب ان لوگوں نے کہا یہ تو ڈیلی کا کام ہے، شہاد تو کہیں سے ایک بوتل ہی آ گیا ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو شہاد پینے سے روکتے ہیں۔ تو عام طور سے اس میں لیڈنگ پوزیشن میں تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی تھی، ان کو ایج حاصل تھا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان کو ایج حاصل تھا۔ تو یہ دونوں نے آپس میں بات کری کہ ایسا ہے کہ ہمارے یہاں آئیں گے نا تو فوراً بولیں گے یا رسول اللہ آپ کے منہ سے جو مغافیر کی بو کیوں آ رہی ہے؟ یہ شہد مکھی ایک قسم ہے، ایک پھول ہے جہاں سے اگر شہد کی مکھی جو ہے چوسے تو اس کے تھوڑی سی بو آ جاتی ہے۔ ہر چیز کی کوالٹی ہوتی ہے، تو شہد کی بھی ایک بیڈ کوالٹی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو نام سننا پسند ہی نہیں تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ میرے یہاں آئیں گے تو میں بھی یہی بولوں گی، اور تمہارے یہاں جاتے تم بھی یہی بولنا، سب کو سکھا دیا کہ تم لوگ بھی یہی بولنا۔ اب جیسے اس روز وزٹ کے یا رسول اللہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، کیا پیے ہیں؟ ارے میں تو شہد پیا، وہ مغافر کی بو آ رہی۔ پھر دوسرے کے یہاں گئے، یا رسول اللہ آپ کے منہ سے کیا آ رہی؟ مغافر کی بو آ رہی۔ اب صاحب جب ایک ساتھ بولیں گی تو یقینی بات ہے اچھا آدمی ہے۔ اب 1 دن 2 دن ہوا، تب انہوں نے کہا میں قسم خدا کہ اب شاید کو ہاتھ ہی نہیں لگا، جا میں نے جانتا مغافر والا کون شہد ہے، آپ نارمل شہد۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ آیت نازل کر۔ اسی میں ایک اور جو کریلا نیم چڑھا معاملہ کیا ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک بیوی کو ایک راز کی بات بتائی، اب بولے کہ کسی سے ڈسکلوز مت کرنا، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان بات ہے۔ لیکن عورت کو بات کہاں بچتا ہے، وہ تو اپنے سہیلی کو بتا دے کہ تم کسی کو مت بولنا، صرف تم کو بول رہی۔ اب اس طرح اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ آپ کا راز فاش ہو گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو لائے کہ وہ بلائے تو وہ جو میں بولا تھا تم کو تم بول دی۔ تو اب یقینی بات ہے وہاں پہ شرمندگی ہونی چاہیے تھی، لیکن شرمندہ ہونے کے بجائے ڈیرنگ سے کرے کس نے بتایا آپ کو؟ تو اپنی غلطی کا احساس نہیں، بس مطلب وہ سوچ رہے تھے کہ جس کو میں بتائیں وہ بتاتے تو اس پہ جا کے ٹوٹ پڑوں گے ابھی۔ تب اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا کہ یہ جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ کس پہ غصہ ہوتا رہا؟ تم جو ہے تم کو جو میں بتایا تھا کہ نہیں بتانے کے لیے تو کیوں بتایا؟ اب 2 واقعہ ہو گیا۔ شہاد والے معاملے میں بھی ایک طرح سے سمجھیے کہ جھوٹ معاملہ ہو گیا، جب بو نہیں آ رہے تھے اب بو کر لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم پوری نازل کر دیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے جو جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے؟ آپ بیویوں کو خوشنودی چاہتے ہیں اور اس قسم کو توڑیے، آپ کفارہ دیجیے۔ تو اس میں جو ہے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، تب یہ آنے کے بعد آ کر کے ایک کو ڈانٹے اور ڈانٹے کے بولے کہ زیادہ تم لوگ جو ہے آؤٹ آف وے نہ جاؤ، اور اگر تم لوگ جو ہے اپنی غلطی نہیں مانو گی، اڑی رہو گی، تو پھر ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو طلاق دے دیں اور اللہ تعالیٰ تم سے اچھی بیوی عطا کر دے گا۔
جو عابدات ہوں گے، صالحات ہوں گی، قانتات ہوں گے، صائمات ہوں گے، سیبات ہوں گے، ابکارہ ہوں گی، سب ہوں گی۔ تو ایک بیوی تو آگے بولی کہ عمر تم تھوڑا ایسا نہیں لگتا کہ لمٹ کراس کر رہے ہو؟ اتنے سخت انداز میں تم مجھے میرے شوہر نہیں ڈانٹتے جتنا تم آگے ڈانٹ کے چلے جا رہے ہو۔ لیکن ان کا اپنا الگ تیور تھا۔ تو اب یہ طلاق کی بات کر دی ہے، عورت کے لیے طلاق تو سمجھے کہ وہ سننا ہی گوارا نہیں ہے۔ تو ایک بیوی نے کہا کہ تم لمٹ کراس کر رہے ہو، اپنے لمٹ میں رہو۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دیا سیم وہی الفاظ کے ساتھ، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکار۔ ممکن ہے کہ اگر یہ طلاق دے دیں تو تم سے بہتر بیویاں اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ اور یہ بول سکتے تھے کیونکہ یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے اور ان میں سے ان کی بیٹی حفصہ بھی تھی۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ان کا پاور لوگ سمجھ گئے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی لاج ہر جگہ رکھ لیتا ہے۔ اس لحاظ سے جو ہے آپ دیکھیں کہ مقام ابراہیم ہو یا آیت پردہ ہو یا جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ ہو یا پھر منافقین کے نماز جنازہ کا معاملہ ہو یا حدیث غیرت، اس کو اچھا نام دیتے ہیں، تو اس کا معاملہ ہو، اس میں پورا ہی۔ پھر ایک جگہ تو ان کی غلطی ہوئی، اب غلطی کو انہوں نے جو اپرچونٹی میں تبدیل کر لیا۔ ابھی میں 4 حدیث سناؤں گا آپ کو کہ ایک اچھا انسان کے لیے، یعنی کوئی مسلمان ہے، اس کے لیے سب سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے کہ بھائی اس کو جنت کی بشارت مل جائے دنیا میں، اس کو تقویٰ کی خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے، اس کے علم کی دولت مل جائے، اس کے جو ذمہ داری ہے اس میں جو ہے وہ اعلیٰ مانا جائے، یہی سب ہوتی ہے نا۔ اب اس میں دیکھیے اسلام میں جو ہے تقویٰ کی کتنی اہمیت ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین کے علاوہ کسی کا عمل قبول ہی نہیں کرے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اب ان کے تقویٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ قرآن میں کہ عبداللہ بن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ قریب تھا کہ اس امت کے 2 ٹاپ موسٹ جو ہے ہلاک ہو جاتے، بالکل بال بال بچے ہیں یہ۔ اب وہ 2 کون تھے؟ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق۔ قریب تک یہ ایک دم ہلاک ہو جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز اونچی کر کے بات کر رہی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، سورہ حجرات کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رسول کو کراس کرنے کی کوشش مت کیا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو نبی کی آواز سے اپنے آواز اونچی مت کیا کرو۔ ولا تجہروا لہ کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ان سے ایسے بات کرے جیسے آپس میں فرینڈلی باتیں کرتے ہو، ورنہ ہوگا کیا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، مبادا تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ شعور ہوگا تب تو توبہ کا معافی مانگو گے، شعور ہی نہیں ہونے دے گا، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ ہوا کیا تھا معاملہ، یہ بخاری شریف کی حدیث میں یہ معاملہ پورا تفصیل سے رپورٹ ہوا ہے کہ ہوا کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج کیے ہیں، حجۃ الوداع، وہ 10 ہجری ہے، تو 10 ہجری میں بہت سارے جب تبوک سے واپس آئے ہیں 10 میں، تو پھر جو ہے عرب کے قبائل جو ہے امڑ کر کے آنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ سب لوگ جان گئے کہ بھائی رومن امپائر نے ان کے سامنے آیا تو آپ کون ان سے جیت پائے گا، تو چلو ان کے سامنے سرنڈر کریں۔ تو ایک پر ایک قافلے آتے گا، اسلام قبول کرتے۔ تو اس سال کا نام رکھا گیا کیا؟ عام الوفود۔ ایک 10 نوی ہے، اس کا نام کیا تھا؟ عام الحزن، غم کا سال۔ اب غم کے سال میں عام الوفود جو 10 نوی ہے اور عام الوفود 10 ہجری ہے، اب ان دونوں میں کتنا فرق ہے یہ آپ کمنٹ کر کے بتائیں مجھے، کتنا سال کا ڈفرینس تھا؟ میرے حساب سے جو ہے میں نہیں بتاتا، چلے کمنٹس کے جو دیکھنے والے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوا کہ ایک قبیلہ جو تھا وہ اس کا نام تھا بنو تمیم، وہ قبیلہ بھی آیا۔ یہ قبیلہ تمیم کون ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں 3 خصوصیات بیان فرمائی کہ اشد امتی علی الدجال، دجال پہ جو سب سے زیادہ سخت قبیلہ ہوگا وہ یہی قبیلہ ہوگا۔ اور بنو تمیم جب اسلام قبول کر کے گئے ہیں 10 نبی میں، اور پھر وہاں سے جب صدقات آئے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ھذا صدقات قوم، یہ ہمارے قوم کا صدقہ ہے۔ اور ایک
بنو تمیمی کے کچھ قیدی تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کیے کہ ان کو آزاد کر دو. کیوں؟ کیونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے یہ لوگ تھے. قعقاع بن عمرو جو تھے نا، یہ انہی کے تھے جو پورے ایران کے جو ہے ریولوشن کے جو سمجھ مین آف دا سیریز تھے، وہ اسی قبیلے سے تھے. تو ایک قعقاع بن معبد ہے، ایک قعقاع بن عمرو ہے. تو جو مین فائٹر تھے وہ قعقاع بن عمرو ہے. یہ قبیلہ جب آیا تو عام طور سے ہوتا کیا تھا کہ وہ جو ہے سوال وال کرتے تھے، جب سیٹسفائڈ ہو جاتے تھے تو اسلام قبول کر لیتے تھے. لیکن پھر جب اپنا ایریا جانے لگتے تھے تو بولتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے میں سے کسی کو امیر بنا دیجئے، تو آپ اس کے حساب سے ہم لوگ جو ہے اپنے معاملات طے کیا کریں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں سے ایک کو امیر بنا دیتے تھے، پھر وہ لوگ اپنے حساب سے یہی اسلام کے مطابق چلتے رہتے تھے. تو ان لوگوں نے بھی جب جانے لگے تو ریکویسٹ کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کسی ایک کو امیر بنا دیجیے کہ آپ تو اسلام کے حساب سے معاملات طے ہوں گے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچ ہی رہے تھے، فیس ریڈنگ کر رہے تھے کہ اب اس میں سے کون ہونہار دکھ رہا تو اس کو میں بنا دیتا ہوں. فیس ریڈنگ کر ہی رہے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بول پڑے کہ میرے حساب سے یا رسول اللہ آپ جو ہے نا قعقاع بن معبد کو بنا دیجیے، اور قعقاع بن عمرو دوسرے ہیں، قعقاع بن معبد کو بنا دیجیے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حساب سے فیس ریڈنگ کر رہے تھے. اتنے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ بول پڑے کہ میرے حساب سے یا رسول اللہ اقرا بن حابس کو بنا دیجیے. اب اتنا بولنا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو تو اپوز کرنا ہے ہی ہے، میں جب بھی کچھ بولوں گا تو آپ تو اپوز کریں گے. اب آپس میں فرینڈ میں جو ہے کیسے کام ہوتا ہے وہ آپ بھی اگر جو ہے ایک ساتھ کام کریں گے تبھی سمجھ میں آئے گا. آپ کو تو بنا اپوز کے چاران ہے نہیں، اپوز تو کرنا لازم ہے ہمارا. انہوں نے کہا میں آپ کا اپوز نہیں کیا ہوں، جیسے آپ رائے دے سکتے ہیں میں بھی دے سکتا ہوں. یہ آپ کی رائے تھی قعقاع بن معبد کو، میری رائے اقرا بن حابس کو، میں تو آپ کا اپوز. اب اسی میں جب ان میں جو ہے بحث ہو گئی، آواز اونچی ہو گئی. اب یہ دونوں دوست آپس میں بحث کر رہے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اب کلاس کا تصور کیجئے کہ ٹیچر موجود ہو اور دو ساتھی آپس میں جھگڑ جائیں تو انسلٹ تو ٹیچر کا بھی ہوتا ہے. بس اتنی ہی بات تھی کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لائٹلی لے لیا گیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے لوگ جو ایمان لائے آگے بڑھنے کی کوشش مت کیا کرو. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کیا گیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیس ریڈنگ کر رہے ہیں تو دیں گے جواب. جب تم سے مانگے مشورہ کہ بتاؤ کس کو بھیجو تب تم بتانا، آگے آگے کیوں بولتے ہو. اور نمبر 2 یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے لوگ جو ایمان لائے ہو نبی کی آواز سے اونچی آواز مت کرو، کیونکہ آرگو ہاٹ ہو گیا تھا آواز. اولا تجهروا لقول بعضکم لبعض، اور نہ ان سے ایسے بات کرو جیسے آپس میں دوستوں سے باتیں کرتے ہو. یقینی بات ہے کہ وہ تمہارے لیول پہ آ کر کے رہتے ہیں لیکن تم تو کم سے کم ریگارڈ کرو کہ وہ رسول ہم شاگرد ہیں، ورنہ ہوگا کہ انتہبط اعمالکم، ہم تمہارے سارے اعمال برباد کر دیں. ہم نہیں دیکھیں گے کہ تم جنگ بدر لڑ کے آئے ہو، جنگ بدر لڑ کے آئے ہو، ہم کچھ نہیں جانتے. ہمارے رسول کی گستاخی ہم برداشت نہیں کریں گے، سلائٹ مسٹیک بھی نہیں برداشت کریں. تب جو ہے معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، ان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ما کان عمر یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ھذل الآیہ حتی یستفہمہ. اس آیت کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایٹیچیوڈ کیا تھا معلوم ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا دھیرے سے بات کرتے تھے کہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی. یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنا پڑتا تھا عمر تھوڑا زور سے بولو. یہ معاملہ ہو گیا. تو یہ جو ایگو کو کرش کر کے کہ غلطی ہو گئی اور اس کو سدھار کے لیے کہ بالکل اتنا دھیرے بولنے لگے کہ آواز ہی نہیں سمجھ میں آتی تھی. بلکہ ایک صحابی تو ایسے ہیں جن کا نام ثابت بن قیس ہے، تو وہ تو ایسے ہی جیسے سمجھے بنا مائک کے مائک تھے، ان کی آواز ایسے ہی تھی. تو وہ خطیب انصار جو ہے مشہور تھے، کیونکہ پہلے زمانے میں جو اسپیکر نہیں ہوتا تھا تو وہی زور سے مکبر بن کے کرتے تھے. وہ تو گھر میں جا کر کے بیٹھ گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیکھے کہ ثابت نہیں آ رہے، ثابت نہیں. 2-4 دن ناغا دیکھے تو تھوڑا کہے کہ ثابت کہاں ہے. تو ایک صحابی اسی میں سے تو بولے کہ رسول اللہ میں پتہ کر کے آتا ہوں ابھی 5 منٹ. ان کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ بھائی زاروں قطار رو رہے ہیں. بھائی کہا کیا ہوا تم کو؟ کہا میں تو برباد ہو گیا، میں تو جہنمی ہوں، میرے تو سارے اعمال برباد. کہا کیا ہوا آپ سے؟ ارے دیکھنے آیت کیا نازل ہوئی کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو. اب میری عمر تو نیچرل اونچی ہے
تو میں تو کب نے برباد ہو گیا ہوں گے، اب تو میں گیا۔ تو وہ آ کر کے بتایا کہ ارے وہ تو اس وجہ سے پریشان ہے، زار و قطار ہو رہا ہے کہ ہمارے اعمال تو برباد ہو گئے کہ میرے تو نیچرل آواز آتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے جو ہے جا کے بولو، اس کو بشارت دو کہ انک لست من اہل النار، تم جہنمی نہیں ہو بلکہ جنتی ہو۔ تو پھر ان کو خوشخبری دی تو کہ بھائی آپ کے لیے تو جنت کی بشارت۔ تو ان کا بھی جو ہے وہ جو سوچ رہے تھے ان میں وہ اچھا نکل گیا، جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی۔ تو یہ ایٹیچیوڈ جو تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آواز کو جو پست کر لیے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہنا پڑتا تھا پلیز تھوڑا سا تو زور سے بولو، تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انڈورس کیا سورہ حجرات کے تیسری آیت، یہ کوئی سمجھ ہی نہیں پایا اس آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیت میں کہا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اب اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی لوگ تو ہیں جن کا امتحان لے کر کے اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، اب ان کے تو چھوٹی موٹی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے گا اور ان کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ تو تقوی کے سلیکشن میں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دل آ گیا۔ تو پھر سوال یہ پیدا کہ یہ جو بنو تمیم والے جو تھے یہ تو بالکل اکھڑ تھے، یہ تو جب آئے تھے نا تو وہ بالکل عجیب بھونڈے انداز میں آئے تھے۔ دوپہر کے وقت میں آیا، بولے کہ یا محمد اخروج، آئیے مجھ کو ویلکم کیجیے، ہم لوگ جو امبریس آف اسلام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بھائی ہر ایک آدمی کا جو ہے آرام کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، استراحت کا ٹائم ہوتا ہے، ایسے آپ چلا رہے ہیں یا محمد یا محمد، یہ اچھی بات نہیں۔ تو سب لوگوں کو لگا کہ جو اونچی آواز میں بولا ان کا تو بیڑا غرق ہونے والا ہے، تو جو بھوڑے انداز میں نام لیا ان کا کیا ہو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تسلی دیا، نہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ حجرے سے باہر جو چلا رہے تھے، نام لے کر کیسے پکار رہے تھے، تو ان کے بھی اعمال میں برباد نہیں کروں گا، ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی۔ ابھی سویلائزیشن کا جو ہے ان کو پالا نہیں پڑا، یہ دھیرے دھیرے یہ بھی سیکھ جائیں گے کہ کن کو کب آواز دینا ہے، کیسے آواز دینا ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ صبر کا مظاہرہ کیے ہوتے، آ کر کے ویٹ کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یقینی بات ہے کہ اگر آپ 11 بجے آئیں تو ظہر میں نکلیں گے، 2 بجے آئیں تو عصر میں نکلیں گے، عصر بعد آئیں تو مغرب میں آئیں گے، تو آپ ویٹ کر لیجئے۔ ہر آدمی کال کر کے بلا گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھی پرائیویٹ لائف ہے، تو کیسے یہ زندگی گزار پائیں گے؟ تو اس لحاظ سے 6 جگہ ہو گیا کہ مقام ابراہیم، پردے کا معاملہ، بدر کے قیدیوں کا معاملہ، منافقین کے نماز جنازہ کا معاملہ، اور غیرت والے حدیث کا معاملہ، اور پھر یہ جو ہے سورہ حجرات میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو ہم نے چن لیا، کیونکہ یہاں پہ ایگو فیکٹر تھا کہ تھوڑی سی میں زور سے بولے تو آپ ایسا کر دیں گے، ڈانٹ دیں گے، نہیں، لیکن وہاں پہ فوراً قرآن کے سامنے، حدیث کے سامنے سرنڈر کرنے کا معاملہ ہے۔ تو یہ تقویٰ میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ان کے دل کو چن لیا، اب ان کو پروان چڑھا کر کے آپ کلائمیکس تک لے جاؤں۔ اب اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ ان کا علم، ان کا تقویٰ اور ان کا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتایا۔ لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مرتبہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھانا شروع کیا۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ جو ہے معراج کی رات ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا ہوں تو میں جو ہے مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، تو جب میں دیکھا ہوں تو اس میں کیا ہے کہ ایک عورت کو میں نے دیکھا، اس کا نام رمیسہ تھا۔ اب وہ کس کی بیوی تھی؟ ابو طلحہ کی بیوی، ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ، جو اصل میں نام مشہور ہے ام سلیم سے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ اور یہ جو ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی پیش کر 10 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، تو ان کو جنت میں دیکھے۔ بھائی ان کا کمال کیا تھا؟ تو ان کے بارے میں وہ کہانی آپ سنے ہوں گے مشہور کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میرا ایک مہمان ہے، کون اس کو کھانا کھلائے گا؟ تو جلدی کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہے تھے، تو ابو طلحہ لے کر کے گئے، اب بیوی سے بولے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، آج کچھ کرو۔ انہوں نے کہا کہ بچے کے علاوہ کچھ کھانے کو ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، تم جو ٹیلنٹڈ ہو ہی، تم بچے کو تھوڑا بہلا پھسلا کر کے بھوکا سلا دو، اور جو 2-4 روٹی بچی ہے اس کو مہمان کے سامنے لے آؤ، جب ہم لوگ تینوں آدمی بیٹھیں گے کھانے کے لیے تو تم اپنا ایکٹنگ کے ذریعے سے چراغ کو کسی طرح گل کر دینا، اور پھر ہم لوگ کھانے کی ایکٹنگ کریں گے اور کھائے گا سی مہمان۔ تو یہ پورے جو واقعہ آپ سنے ہوئے ہیں۔ پھر جب یہ ان لوگوں نے ایسے ہی کیا، اب بیوی جو ہے بالکل کوآپریٹ کیا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورنہ آج کل کی بیوی رہتی تو کیا کیا سناتی آپ سمجھتے ہیں۔ تب پھر جو صبح میں جو ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ دیکھیے آپ کے صحابی کیسے ہیں، کہ اپنے بچے کو بھوکا رکھ دیے، خود بھوکا رہ گئے، لیکن آپ کے مہمان کی عزت جانے نہیں دی۔ اب پھر ابو طلحہ آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دیے کہ راحت نے جو تم لوگ کیا ہو ہم کو معلوم نہیں ہے کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے شوہر بیوی کے جو معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خود جو ہے بتا دیا کہ یہ معاملہ آپ کے صحابی نے کیا۔ تو یہ وہ عورت تھی رومیسی، تو ان کو دیکھے تو وہیں پہ جو ہے وہ چپل کے پھٹ پھٹ کے آواز آ رہے تھے کہ کوئی آدمی اندھیرے میں جا رہا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون جا رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، ان کو بھی جنت کی بشارت مل گئی۔ پھر آگے بڑھے ہیں تو ایک محل ہے، محل میں ایک جو ہے باندھی تھی، اب وہ وضو کر رہی تھی کنارے میں بیٹھ کر کے۔ تو ان سے پوچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا عمر بن خطاب کا۔ کہا رہی عمر کا محل ہے یہ، تو میرا دل چاہا کہ میں اندر جاؤں اور تھوڑا اس کو دیکھوں کہ کس حال میں انجوائے کر رہا ہے، لیکن پھر مجھے اس کی غیرت یاد آ گئی، تو بڑے غیرت مند انسان تھے، تو میں واپس آ گیا۔ اب یہ بات خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے تمہاری غیرت آ گئی نا، تو میں انٹری لیتا۔ تو وہ تو رونے لگے، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، یا رسول اللہ علیہ کا وغار، کیا میں آپ پہ غیرت کروں گا؟ تو اس لحاظ سے ان کو نہ صرف جنت کی بشارت بلکہ جنت میں محل کی بشارت، اور ان کے غیرت کا ریکارڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بلکہ وہ تو حدیث آپ جانتے ہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 10 صحابہ کرام کا ایک مجلس میں نام لے کر کے جنت کی بشارت کی، بنا کیٹیگری، کوئی شرط ورط کے بغیر۔ اسی لیے ان کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے کہ 10 وہ خوش قسمت صحابہ کرام جن کو ایک مجلس میں نام لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وداؤٹ کنڈیشن جنت کی بشارت دی۔ اور اس میں نمبر 2 پہ انہیں کو رکھا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، بالکل ترتیب خلافت بھی یہی ہے۔ پھر طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، پھر عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، پھر سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جرہ فی الجنہ۔ 10 لوگوں کو جو ہے نام ملے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ان کو جنت کی بشارت جو ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ساتھیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نہ صرف جنت کی بشارت دے بلکہ جنت میں جنتیوں کے سردار ہونے کی بشارت دی کہ ابو بکر عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا من النبیین والمرسلین، کہ ابو بکر عمر جو ہیں یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، اگلی امت کے بھی پچھلی امت کے بھی، سوائے نبی اور رسول۔ اب بوڑھوں کے سردار یعنی ہر آدمی جو جنت میں جائے گا وہ تو نوجوان ہوگا، یعنی جو لوگ 40+ مرے ہوں گے تو ان کے سردار جو ہوں گے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، نبی کے علاوہ، رسول کے علاوہ، اور عمر فاروق۔ بقیہ جنتی نوجوانوں کے سردار کون ہوں گے؟ یہ دوسری حدیث سے کلیئر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین ہوں گے، اور ان کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کے سردار ہوں گی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بولے کہ یہ میرے جو دونوں نواسے ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور ان کے والد تو ان سے بھی بہتر، تب ان کو کن کی سرداری دی جائے گی وہ تو سوچنے کی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اب انٹرسٹنگ بات ابھی میں سامنے لا رہا ہوں کہ عام طور سے آج کا دور تو جانتے فیمنزم کا دور ہے کہ عورتیں سے لوگ پریشان رہتے ہیں، عورتوں کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل کام ہے، آدمی اپنا گھر برباد کر لیتا ہے، لیکن سارے مرد عورتوں سے ڈرتے تھے، عورتیں ان سے ڈرتی تھیں۔ اب اس میں تو کہیں گے میں بھی نہیں ڈرتا تھا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ کو بھی میں بات مان لیتا۔ شیطان سے تو سب ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ کوئی ایسا آدمی ہے جو شیطان سے نہیں ڈرتا ہو؟ کوئی ایسا آدمی ہے جو قرآن کھولتا ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھتا ہو؟ لیکن معاملہ یہ تھا کہ شیطان بھی ان سے ڈرتا تھا، ان کا روب دبدبا ایسا تھا، یعنی جہاں پہ لوگ ڈنڈا سے کام کرتے ہیں نا ان کا روب کام کر جاتا تھا، اتنا روب تھا، اتنا دبدبا تھا، بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ شیطان جو ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور شیطان پڑھتا ہوگا اعوذ باللہ من الرعب عمر، ان سے بچائیے، راستے ملاقات نہ۔ اب یہ 2-3 واقعہ میں جو ہے لاتا ہوں سامنے
ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. اب یہ عام طور سے مجھے کمنٹ پہ کرتے رہتے ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام بار بار لیتے ہیں، یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے ہیں. خام کا یہ انڈین جو ہے اسلام الگ ہے، ہر آدمی اپنے رسول کا نام پروموٹ کرے گا. یہ آپ حضور غیر مسلم سنے گا دیکھیں کہ کتنے نام ہیں ان کے نبی کے، بھائی کیا کیا نام ہے. آپ ڈائریکٹ عزت سے نام لیجئے اپنے رسول کا. اگر یہودی یقینی بات ہے کس کو پروموٹ کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کے نام. نصرانی کس کو پروموٹ کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. ہم جو ہے سب کو پروموٹ کرتے ہیں، لیکن ٹاپ موسٹ کس کو پروموٹ کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروموٹ کریں گے. تو اس لحاظ سے نام لینا یہ جو ہے کوئی شوہر بیوی کا معاملہ نہیں ہے کہ گستاخی ہو جاتی، بے ادبی ہو جاتی. یہ جو ہے عزت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ورنہ اذان میں بھی آپ مؤذن کا ٹھوٹا جا کے دبا دیں گے، گلا دبا دیں گے. اشہد ان محمد رسول اللہ بولو اشہد ان آپ رسول اللہ. درود میں کیا پڑھتے؟ اللہم صلی علی محمد. آپ پڑھیے اللہم صلی آپ والا آپ. یہ کوئی بات ہے کہ یہ خامخواہ جو مجھے ایجوکیٹ کرتے رہتے، میں کہتا کہ جو ہے نیم حکیم خطرے جان، نیم اللہ خطرے ایمان. یہ پرابلم آ جاتا ہے. تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں. اتنے ہی میں بچے لوگوں کی آواز آئے، تھوڑا سا جو ہے شور ہوا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اٹھ کر کے جھانک کر کے دیکھے کیا ہے. تو ایک حبشیہ عورت تھی، وہ تھوڑا کھیل ویل دکھا رہے تھے، اپنا ناچ گانا کر رہی تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا، تعال ادھر آ، تھوڑا آؤ، دیکھنا چاہتی ہو کھیل؟ تو انہوں نے کہا ہاں. اب ان کی عمر تو یہ تھی، ان کا دل رکھنا رہتا تھا. دل رکھنے میں آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس لیول تک جاتے تھے کہ کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں جو ہے شوہر بیوی چلتے رہتے تھے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو 50+ تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نو عمر میں تھی. تو اندھیرے میں کہتے چلو دوڑ کا مقابلہ کر لیتے ہیں. تو دونوں دوڑ کا مقابلہ کر لیتے تھے. تو شروعاتی دور میں جب دوڑ کا مقابلہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آگے نکل گئے، محمد سے پیچھے رہ گئے. تو بولے ہارے نہ تھے ہاں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھتے تھے. آخری عمر میں پھر ایک مرتبہ چانس مل گیا دوڑ کے مقابلہ کا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو آج پھر ایک مرتبہ ٹرائی کرتے ہیں. پھر دوڑ کا مقابلہ کیے. تو اس بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے رہے. 9-10 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو میں ہارا تھا نا، اس کا بدلہ ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جو ہے اب تھوڑی سی موٹی وٹی ہو گئی تھی، تو اب میں دوڑ نہیں پائی، اس لیے باہر. تو یہ جو ہے دوڑ کا مقابلہ، شوہر بھی یہ دل رکھنا، یہ سب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لحاظ کرتے تھے. تو یہ کھیل بھی جو اسی لحاظ کے تحت یہ دکھا رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں آئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ جو ہے ٹھوڑی رکھ دی اور ایسے دیکھنے لگی. پورا بدن جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ سے میرا چھپا ہوا تھا، اب بس میں اسے دیکھ رہی تھی. تو وہ اپنا کھیل دکھا رہے تھے، سب لوگ دیکھ رہے تھے اور خوب مزہ آ رہا تھا. اتنے ہی میں اصطلاع عمر، اچانک عمر کہاں سے آ گئی، بنا کچھ بولے سب جو اپنے اپنے گھر بھاگ گئے. تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا، میں دیکھ رہا ہوں کہ انسان اور جنات دونوں شیطان بھاگ رہے ہیں. اس کو بولنا بھی نہیں پڑا، سب لوگ بھاگ گئے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. اس سے بھی کلیئر حدیث. ایک مرتبہ جو ہے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں گئے تو ایک جو ہے کالی فوم کی عورت تھی، یعنی حبشی میں سے رہی ہوگی، وہ مسلمان تھی. اس نے جو ہے ایک نظر مان لی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ساتھیوں کے ساتھ صحیح سلامت لے آئے تو میں جو ہے ان کے سامنے دف بجاؤں گی، غزل پڑھوں خوشی میں. تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت واپس لے آئے. تب وہ آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ، آپ جب گئے تھے تو مجھے تھوڑا اندیشہ ہوا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے نظر مان لی کہ اگر میرے رسول کو واپس اللہ تعالیٰ تو صحیح سلامت لے آئے گا تو میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دف بجاؤں گی غزل پڑھوں. تو اب یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اگر تو نظر مان لی ہو تو ٹھیک ہے، نظر پوری کر لو، دف بجا لو، گا لو جو گانا ہے. گانا حرام نہیں ہے، میوزک حرام ہے. آپ اپنی بیوی کو گانا سنا سکتے ہیں اگر شرکیہ نہیں ہے. عام طور سے آپ لوگ جب بیوی کو بھی گانا نہیں سناتے، گانا تو سنانے چاہیے. اگر ان کے خوبصورتی والے گانا تعریف ہو تو اور اچھی بات ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر نظر مانی ہو تو ٹھیک ہے بجا لو، ورنہ نہیں مانی ہو تو مت بجا. تو میں مانی ہوں.
تو بجانا شروع کیا، گنگنانا بھی شروع کی. اتنے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ بھی جو ہے محظوظ ہونے لگے. اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سن رہے تو مجھے کیا پرابلم. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ بھی بیٹھ گئے، وہ بھی محظوظ ہونے لگے. اب صاحب لوگ محظوظ ہو ہی رہے تھے کہ اتنے عمر آ گئے. اب آئے تو فٹاک سے وہ جو دف کو جو ہے اپنے جو سرین کے نیچے رکھ لی، اس پہ بیٹھ گئی. ایسا لگا کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا. تو حضرت عمر کیا ہو رہا بھائی؟ اب وہ ایسا جو ہے خاموش ہے کہ تب یقینی بات سمجھ میں آ جاتا کہ میرے وجہ سے کچھ خاموشی آئے ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ انی لیخاف الشیطان، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سے شیطان بھی خوف کھاتا ہے. کہ میں بیٹھا ہوا تھا یہ بجا رہے تھے، ابو بکر آئے یہ بجا رہے تھے، عمر فاروق یہ علی آئے وہ بجا رہے تھے، عثمان آئے یہ بجا رہے تھے، اب تم آئے تو بند کر دی. آدھے کو ایسا لگ رہا کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا. تو اس لحاظ سے یہ لیول تھا ان کا تیور. بلکہ اس سے بھی آپ کہیں گے یہ حبشیہ وغیرہ تو ان کو مارتے پیٹتے رہے ہوں گے تو جو ہے وہ تو ڈر پوک ہوتی ہے، ان کے معاشرے میں کیا حیثیت ہوتی ہے. اس سے لیول عزت دار خاندان کے عورتیں ان سے ڈرا کرتی. ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص ہیں، اور یہ میں جتنی بھی احادیث بیان کرتا ہوں سب کے آتھینٹسٹی کے ساتھ بیان کرتا ہوں. میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ اس لیکچر میں جو ہے آپ تھوڑا حدیث نمبر وغیرہ لگا دیں تو ایک دن ڈیلے کے ساتھ جو ہے اپلوڈ ہوگا، لیکن اگر لگا دیں گے تو اچھا رہے گا. سب کا میں نمبر رکھا ہوں، اور سب بخاری مسلم کے ساتھ 80%. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے قریش کی عزت دار خاندان کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، آپ بحث و مباحثہ کر رہی تھی، خوب اونچی اونچی آواز میں بات کر رہی تھی. یعنی وہ عام طور سے جو ہے بیویاں تھیں زیادہ، اور وہ نفقہ وغیرہ کا مطالبہ، نہیں اتنا میں کام نہیں چلتا، اتنا یہ ہے وہ، جیسے شوہر بیوی میں ہوتا ہے. ایسے بات کر رہی تھی کہ اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے اور نوک کیے، کون؟ عمر. اچھا آ جائیے. اب چونکہ ان کی بیٹی کا بھی گھر تھا نا، تو اب جیسے آنے کے لیے بولے کہ ساری عورتیں جب بھاگی اندر بیڈ روم میں. تو اب یہ تو دیکھے نہیں یہ پورا حال کیا تھا، بس ایسا لگا کہ گھر میں تھا کچھ معاملہ. یہ اندر جیسے داخل ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکرا رہے تھے ان کے بھاگنے سے کہ ابھی ہم مجھ کو پریشان کی تھی، ابھی جب بھاگی سب. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس نے ہنسایا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح خوش و خرم رکھے، آپ مسکرا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ارے مسکرانے کی وجہ آپ پوچھنا چاہا. کہا کہ آپ مسکرانے کی وجہ کیا میں بتاؤں؟ عجیب تو من ہؤلاء اللاتی کننا عندی، مجھے ان عورتوں پہ تعجب ہے جو ابھی میرے پاس تھی، اس طرح باتیں کر رہی تھی. فلما سمعنا اصواتکم فلما سمعنا صوتک استدبرنا الحجاب، اور جب اس نے تمہاری آواز سنی تو سب بھاگ گئی. تو دیکھو مجھ سے جو آرگو کر رہی تھی تم سے بھاگ گئے تھے، سب اندر پیک ہے. تب انہوں نے کہا کہ اے عدوات انفسہن، اے جان کی دشمنوں عورتوں، تم لوگ جو ہے مجھ سے ڈرتی ہو، رسول اللہ سے نہیں ڈرتی. اصل تو ڈرنا ان سے چاہیے تھا، مجھ کو لائٹلی بھی لے لیتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان سے ڈرا کر. تو ادھر سے آواز آئے پردے سے، ہاں تم زیادہ افز ہو، زیادہ اغلظ ہو، زیادہ سخت مزاج ہو، تم سے ڈر لگتا ہے، ان سے نہیں ڈر لگتا. تو اب ان کے دل میں تھوڑی چوٹ پہنچی، بھائی میرا تو پکچر کچھ اور نہیں، اسکیچ الگ کیا ہوا ہے معاملہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کنسول کیا ہے، کہا اخیا ابن خطاب، جانے دیں ان عورتوں کی باتوں کو، تمہارا لیول کیا میں بتاؤں؟ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فج. تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کسی راستے سے تم جاتے ہو، شیطان کا آپس میں جو ہے ملاقات ہو جاتی ہے تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے تم کو دیکھ کر کے. تو یہ عورتیں اگر تم سے جو ہے پناہ مانگتی ہے تو کیا ہے؟ شیطان پناہ مانگ. تو اس لیے یہ لیول تھا ان کا. تو اس لحاظ سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حدیث میں کہا ہے، کئی صحابہ کرام کو جو ہے ابری صلاحیت دی ہے کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میرے امت میں سے میرے امت پر سب سے زیادہ رحیم شفیق جو ہے وہ ابو بکر ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن واشدہم فی امر اللہ عمر، لیکن اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ شدید جو ہیں وہ عمر ہے. اور وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور حیا میں سب سے زیادہ کامل جو ہیں وہ عثمان ہے. اور وَأَقْضَاهُمْ علی، قوت فیصلہ میں چیف جسٹس ہونے میں جو ہے سب سے زیادہ پرفیکٹ ہیں تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ. اور وَأَفْرَزُهُمْ زید بن ثابت،
اور میراث کا علم میں سب سے زیادہ پرفیکٹ زید بن ثابت ہے، اواقرہم ابی بن کعب، اور قرآن کا سب سے بڑا پرفیکٹ ماہر عالم مفسر جو ہے وہ ابی بن کعب ہے، اوعالمہم بالحلال والحرام، اور حرام و حلال کا سب سے بڑا جانکار جو ہیں وہ معاذ بن جبل ہیں، اور لکل امت امین، اور ہر امت کا ایک نہ ایک امین ہوتا ہے، و امین حاذ امہ ابو عبیدہ بن جراح، اور اس امت کا امین کوئی اگر ہے تو ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ سمجھے 7-8 صحابہ کرام کو ٹائٹل دے دیے محمد، تو اس لحاظ سے یہ ان لوگوں کا لیول تھا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھیں گے لیول جو ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے کہ انظروا الی من هو فوقکم ولا تنظروا الی من هو اسفلکم، آدمی کو اگر جو اپنے دل کے سکون چاہیے نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے نسخہ دیا ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو مت دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، یعنی دینداری، یعنی وہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم کیوں پڑھے، وہ خیرات نہیں کرتا تو وہ ہم کیوں کریں، اس نے جو 10 روپیہ دیا تو ہم 5 روپیہ دیں گے، یہ نہیں۔ نیکی کے میدان میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو 20,000 کی سیلری دیا ہے تو ہم کو 25,000 دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور آپ جو ہے 50,000 والے کو دیکھیں گے، آپ 25,000 آپ کے ہے تو ہمیشہ دل میں پھوڑن رہے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نوازا ہی نہیں، تو شکر کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ تو ہمیشہ یہ ایسا ہی کیا کرتا، نیکی کے میدان میں ہمیشہ اپنے سے اوپر، ان سے اوپر ایک ہی تھے ابو بکر صدیق، ان کو ہرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا لیکن ہرا نہیں پائے، لیکن ان کے موت کے بعد ہی ان کا نمبر آیا۔ یہاں تک کہ جو ہے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جو ہے تہجد میں قرأت کر رہے تھے، ان کی قرأت بڑی زبردست تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگوں سے قرآن سیکھنا تو سیکھو، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جو ہے شاید معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک سالم مولا ابو حذیفہ، 4 سے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ان میں سے ایک، وہ اپنے تہجد میں گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی کام سے نپٹ کے جا رہے تھے، آواز آئی، پہلے تو بڑے بڑے گھر ہوتے نہیں تھے، خیمہ تھا اس میں کوئی پڑھ رہا، باہر آواز آ رہی تو رک گئے، اب بڑا اپریشیٹ کیے، بہت کہا کہ کسی جنتی نوجوان کے سننا ہو تو اس کو سنو۔ اب یہ جو ہے ان کے لیے ایک ٹائٹل ہو گیا، تو آپ انہوں نے سوچا کہ صبح میں ان کو خوشخبری دوں گا فجر نماز میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ تمہاری قرأت سنیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اپریشیٹ کیے، بہت خوش ہوئے، لیکن کہتے ہیں کہ میں جیسے پہنچا تو پتہ چلا کہ جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ پہلے تھے کہ جا چکے تھے، میں تو ایک دم پریشان ہو گئی، تو کوئی جگہ چھوڑتے ہی نہیں مجھ کو۔ اسی کے جو ہے ایک اور جو معاملہ ہوا، کمپٹیشن بڑے سے کرنا، کپڑے اپنے سے چھوٹے سے کیوں کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ان کو تو ہرانا ہے لیکن ہرا ہی نہیں پاتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، غزوہ تبوک کا معاملہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی رومن امپائر سے ٹکراؤ ہے، جس کو جو ہو سکے پیش کرو۔ تو یقینی بات ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 1000 دینار ہی لے کے آ گئے تھے، تو ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن اپنے اپنے ٹکر کا تو رہتا ہے نا۔ تو میرے ٹکر کے یہی تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے اب فیصلہ کر لیا کہ آج تو میں ہرا دوں گا، اور قسمت سے میں بزنس مین تھا، اس وقت کیش وغیرہ بہت تھے، میں نے کہا کہ 50% جا کر کے نچھاور کر دیتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ڈال دوں گا، کیش وغیرہ بھی بہت آیا ہوا ہے، پھر آج تو میں بازی لے جاؤں۔ تو بالکل 50%، یعنی 10 لاکھ تھا تو 5 لاکھ دے دی، اللہ کر کے جو ہے رکھ دی محمد۔ اتنی بڑی تعداد تھی، پورا گھر کا 50% سامان، ہر چیز، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑ گیا تو ماں آپ کہتے لے ہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے ہو؟ کہا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مثل اتنا ہی چھوڑ کے آیا ہوں، یعنی 50% لایا ہوں اور 50% صدقات کے ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت خوشی ہوئی کہ بھائی 50% لا دیا، لیکن یہ تو بالکل ویٹ کر رہے تھے کہ آئیں، لیکن وہ آئے تو پتہ چلا کہ ہاتھ میں جھاڑو لوٹا ووٹا سب ہے۔ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخ نکل گئی، یا ابو بکر معاف کہتے لے حلیق، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے ہو؟ اللہ و رسول عالم، اب کہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آ جاؤں وہ کافی۔ تب انہوں نے یہاں پہ ہسٹوریکل جملہ بولے اور ڈیفیٹ تسلیم کیے کہ لا اسبقو الی شیء ابدا، کہ میں ان سے کبھی بھی کسی معاملے میں نہیں جیت سکتا، لیکن پھر بھی ٹرائی کی۔ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو ایک مرتبہ پھر ٹرائی کی کہ کوئی ایسی نیکی بتا جو یونیک ہو، کوئی کر ہی نہیں رہا۔
تو کسی نے مشورہ دیا کہ جاؤ دیکھو مدینہ کے باہر جو ہے نا ایک بوڑھی عورت ہے جو لاوارث سے کوئی نہیں اس کا، اندھی بھی ہے اور اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا خاندان کا نہیں ہے، جاؤ اس کی خدمت کرو تو ثواب لوٹ لو گے تم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پتہ چلا کہ گئے تو فجر نماز کے پڑھ لیے، اس کے بعد گئے ہیں تو پتہ چلا کہ جھاڑو بھی جو ہے لگ چکا ہے، پوچھا بھی ہو چکا ہے، اور اس کے کپڑے جو ہے کسی نے جو دھل کر کے جو چھپر پہ پھیلا بھی دیا، اور مشکیزہ میں پانی بھی بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ارے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ تو اتنا صبح صبح تک کسی ہمارے گھر میں نہیں ہوتا، کس نے کرایا؟ تو وہ سوچے کہ لگ بائی چانس کوئی مسافر کر کے چلا گیا ہو۔ دوسرے دن سوچے کہ جو ہے آج میں نے اذان اور نماز کے بیچ میں پہلے یہ کام کر کے جاؤں گا پھر نماز، لیکن پھر جب آئے تو پتہ چلا پھر وہ روٹین کے ساتھ جو ہے جھاڑو وغیرہ سب ہوا، ماں رک جا بیٹا تھوڑی۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر میں لیٹ ہو گیا، لگتا ہے کوئی بازی مار گیا۔ تیسرے دن کیا کہ نماز اذان سے پہلے میں آ جاؤں، تب اندھیرا ہی تھا، تو جب آ رہے ہیں قریب آ رہے ہیں تو پتہ چلا کہ گھر سے ایک سفید پوش قریب آ رہا، تو دھندلا دھندلا سا تھا، نظر آ نہیں رہا تھا، لیکن جب بالکل قریب جاتے گئے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ، تو بالکل گلے سے لمٹ گئے، چمٹ گئے ایک دم، اور وہاں پہ بولے کہ ابو بکر جب بھی میں نے کسی اعلیٰ درجے کی نیکی کو تاکا ہمیشہ اپنے سے آگے آپ کو پایا، میں مان گیا، ہار مان گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ اب آپ سمجھیے کہ ہمارا پرائم منسٹر تو کہتا کہ اتنا بزی ہے کہ لوگوں کے جو نیوز سننے کی خبر ہے، اور یہاں غریبوں کے لیے جو ہے اتنا کرنی۔ تو اس لحاظ سے اب یہاں پر جو ہے میں بتاتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ تورات اور انجیل تک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نام مینشن کیے۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ جو ہے حذیفہ رازدار رسول جو ہیں وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، تو بولے کہ تم لوگ میں سے کسی کو فتنے والی حدیث معلوم ہے؟ تو یہ بولے ہاں مجھے معلوم ہے۔ کہا اچھا بتاؤ، تم تو ڈیرنگ باز ہو ہی ایسے، بتاؤ کیا فتنے والی حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر بتائیں تو بولے کہ انسان کے جان پر، اولاد پر، مال پر، پڑوسی پر جو آزمائش آتی رہتی ہے تو اس کا نماز، روزہ، صدقہ کفارہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ارے یہ چلر قسم کے جو ہے میں فتنے کی بات نہیں کر رہا، وہ بڑے بڑے فتنے جو سمندر کی طرح موجہ ماریں گے اس کی بات کرو، یہ جو ہے صدقات سے یہ ختم ہونا یہ سب نہیں۔ کہا وہ فتنہ کہاں؟ کہا اس سے آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا رہے وہ جو بڑا جو سمندر کی طرح موجہ مارتے ہوئے فتنہ ہے اس کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک لوہے کا دروازہ ہے۔ کہا وہ دروازہ ٹوٹے گا یا کھلے گا؟ تو انہوں نے کہا، حذیفہ بن یمان نے کہا کہ وہ دروازہ ٹوٹے گا۔ تب یہ سمجھ گیا کہ میں شہید ہوں۔ تو وہ جو روایت کرتے ہیں ابو وائل نام ہے، انہوں نے کہا کہ ان کو معلوم تھا کہ دروازہ سے مراد کون ہے؟ کہاں اچھی طرح معلوم ہے، جیسے تم کو معلوم کل آنا ہے۔ تو وہ جو ہے بولے کہ اس سے بالکل مراد وہی تھے، عمر ہے، کہاں عمر ہی تھے۔ تو اس لحاظ سے فتنے کا دروازہ جو تھے عمر فاروق۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی دور خلافت میں دو آدمی کے درمیان بھی اختلاف نہیں ہوا کہ ان کو خلیفہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اتنا ٹائٹ معاملہ تھا۔ ان کی فتوحات کی برکت میں بتاؤں، ان کی فتوحات کی برکت ہے جو میں پورا جب 12 لیکچر میں لیا ہوں، جن جن علاقے کو ان کے دور میں فتوحات ملی نصیب ہوئی ہے ان علاقے میں کبھی دوبارہ جو ہے اسلام غائب نہیں ہوا، وہ آج تک مسلمان علاقہ ہے۔ چاہے وہ شام لے لیجئے یا اردن لے لیجئے یا فلسطین لے لیجئے یا جو ہے یہ ایران لے لیجئے، ہر میں آپ کو اسلام نظر آئے گا۔ ورنہ اس کے بعد جو فتوحات ہوئے آپ دیکھ لیجئے، یہ اسپین میں اسلامی حکومت تھی، پھر واپس آئے، ختم ہو گئے۔ تو اس لحاظ سے ان کا یہ روب دبدبا جس ایریا میں ہو گیا وہ بابرکت۔ اسی لیے میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے دور میں ہی جو ہے اگر انڈیا فتح ہو گیا ہوتا تو پھر جو ہے یہاں بھی ہمیشہ باقی۔ یہ خود کہتے ہیں ایک مرتبہ کہ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو اشارہ دے رہے ہیں کہ ان کے بعد معاملہ جو ہے تھوڑا سا لوز ہوگا، اور یہ حدیث ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں وضو کیا گھر میں، اور پھر جا کر کے جو اپنے نیت کر لیا کہ آج دن بھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے، آپ کوئی نہ کوئی خدمت رول انجام دینا ہے، آج میں فری ہوں تو اپنا ثواب لوٹوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر۔
تو وضو کر لیا. میرا بھائی بھی عامر جو تھا وہ بھی وضو کر رہا تھا، لیکن وہ میں پہلے آ گیا. آیا مسجد نبوی میں آیا، پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ارے وہ تو چلے گئے. تو میں تلاشتے کہ محمد سے دیکھو، محمد سے دیکھو. تو سب لوگوں نے بتایا ہاں ادھر گئے. تو وہ جاتے جاتے وہ بیر عریس میں جو ہے مجھے مل گئے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے تھے. پھر وہاں سے واپس آئے، میں نے ہاتھ میں پانی وانی ڈال کر کے فریش کیے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آ کر کے ایک کنویں کے مڈھیر پہ آ کر کے بیٹھ گئے. اب پاؤں دونوں لٹکا لیے، اب پنڈلی تھوڑا کھول لی، اور پھر آرام سے سوچنے لگے. میں آیا تو میں سلام کیا کہ میں آپ کے لیے ہوں، اور سلام کا جواب دیے. تو پھر میں نے انڈیکیشن کیا کہ میں گیٹ پہ جا کے بیٹھتا ہوں اور آپ کی حفاظت کے لیے بندوبست کرتا ہوں، نہ کوئی منافق وغیرہ آ جائے اور آپ کا اٹیک کر دیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اوکے. تو میں آ کر کے دربانی کرنے لگا کہ اچانک جو ہے مجھے کسی نے آواز نوک کیا. تو میں نے پوچھا کون؟ تو بولے ابو بکر. تو بولے کہ رکیے آپ، میں پوچھ کے آتا ہوں کہ آپ کو آنے کی اجازت ہے یا نہیں. تو آ کر کے پوچھے کہ ابو بکر جو اندر آنا چاہتے ہیں تو کیا گیٹ کھول دوں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اس کے لیے گیٹ کھول دو اور اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو. تو آئے اور پھر بولے کہ آئیے ویلکم، اور آپ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. آج جا کر کے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کنویں کے رائٹ سائڈ میں بیٹھ گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دو دوست تھے، ایک رائٹ ہینڈ ایک لیفٹ، ادھر بیٹھ گئے. اب یہ موڈ دیکھ لیے ابو موسیٰ اشعری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ جو بھی آئے گا اس کو بشارت دیں گے. اب ان کے دل میں خواہش ہونے لگی کہ میرا بھائی بھی تو وضو کر رہا تھا، کاش وہ آ جاتا تو یہ بشارت لوٹ لیتا. تو پھر کسی نے نوک کیا. تو میں نے پوچھا کون؟ میری شدید خواہش تھی کہ کاش کہ وہ ہوتا، یعنی میرا بھائی، تو مل جاتا لگا تھا. تو اس میں جو ہے اس نے کہا کون؟ تو عمر فاروق. تو کہ میں پوچھ کے آتا ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ آپ جو ہے ایسا کیجئے کہ اس کو آنے کی اجازت دیجیے، جنت کی بشارت دے دیجیے. تیسرے میں کسی نے نوک کیا کون؟ عثمان. میں پوچھ کے آتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ عثمان اجازت چاہتے ہیں. کہا کہ ان کو بھی جو اجازت دے دو، جنت کی بشارت دے دو، لیکن ایک مصیبت پہ جو لاحق ہو کرے. تو کہا کہ آئیے، اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دی ہیں، آپ بولیں کہ ایک مصیبت آئے گی جس کو فیس کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا الحمدللہ جنت پہ، اور جو مصیبت آئے گی واللہ المستعان، تو اللہ تعالیٰ سے مدد کی میں امید کرتا ہوں. تو اس لحاظ سے لیکن وہ جب آئے ہیں تو ادھر دونوں تین ہی آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی، تو یہ مڈھیر جب پیک ہو گیا تھا. تو اب سامنے والے میں جگہ تھی تو وہاں پہ سامنے وہ آ کے بیٹھ گئے. تو اس سے جو بہت سارے جو ہے تابعین رزلٹ نکالے کہ ان کی قبر جو سامنے ہو، ان کی قبر یہاں. ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو ہے اپنے مؤذن کو بھیجے، ان کا نام تھا اقرا، کہ کوئی پادری کو جا کے بلا کے لے کے آؤ، تو جو بڑا پادری ہو تو پادری کو بلا کے لے کے آیا. بولے کیا بات ہے بھائی امیر المومنین آپ مجھے بلائیں؟ بولے تمہاری کتاب میں ہم لوگ کے بارے میں کچھ لکھا ہوا کہ نہیں؟ ہمارے نبی کے بارے میں تو بہت کچھ ہے، ہم لوگ کے بارے میں جو ہے کچھ ہے لکھا ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں لکھا ہوا ہے. کہا کیا لکھا ہوا؟ کہا آپ تو قرن ہیں. درہ اٹھا کے ماروں گا. بھائی کیا قرن کا کیا مطلب ہے؟ قرن کا مطلب یہ ہے کہ لوہے کی طرح سخت اور شدید ایماندار. تو اچھا لگا کہ چلو میں ہارڈ ہوں دشمن کے لیے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. پھر بولے میرے پاس جو آئے گا وہ کیسا ہوگا؟ کہا وہ خلیفہ جو ہوگا وہ نیک صالح تو ہوگا لیکن اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے گا. اتنا بولنا تھا کہ ان کا آئی کیو لیول دیکھیے. انہوں نے کہا کہ یرحم اللہ عثمان، یرحم اللہ عثمان، یرحم اللہ عثمان. اللہ تعالیٰ رحم کرے عثمان پر، اللہ تعالیٰ رحم کرے عثمان پر، اللہ تعالیٰ رحم کرے عثمان. اب اس کو آپ کرامت کہیے، معجزہ کہیے یا آئی کیو لیول کی، کیونکہ ہر دوست کے سامنے معلوم رہتا کہ کون دوست کس نیچر کا ہے. پھر بولے کہ اچھا اس کے بعد جو آئے گا اس کے بارے میں ہے کچھ؟ کہا ہاں وہ تو سمجھے کہ لوہے کی میل ہے. کہا ماروں گا ایک. کیا بولا؟ تو کہا فیکٹ یہ کہ وہ بھی نیک ہوگا، آپ ٹینشن نہیں لیجئے، لیکن اس وقت تلوار نیام سے باہر آ چکی ہے. تو ہر وقت تلوار خون جو ہے اس جنگ کرنا پڑے گا، لہٰذا اس کے ہاتھ میں میل ہی میل رہے گا. تو وہ لیکن اب جو ہے تلوار باہر آ چکی ہوگی، معاملہ سنبھلے گا نہیں. لہٰذا آپ ہی اصل دیوار ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ فتنہ سیلاب کی طرح بڑھتا ہی چلا جائے گا، پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہوگی. یہ جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے. تو اس لحاظ سے میں سوچا کہ آپ لوگ پہلے مائنڈ بنا کے بیٹھیے کہ اب جو آنے والے ہیں تو خالی گھٹ گھٹ ہی نہیں رہے گا. اب آپ کو جو ہے
اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی، کیونکہ